بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسینہ کی زندگی ہمیشہ سے ایک ایسی کہانی تھی جو آنسو، مجبوریوں اور خاموشی کی سیاہی سے لکھی گئی تھی۔ داتا دربار کے باہر فروٹ چاٹ کی ایک چھوٹی سی ریڑھی کے پیچھے کھڑی حسینہ کے چہرے پر غریبی کی مٹی کی تہ تو ضرور جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور جھلکتا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکتی تھیں، مگر ان بوندوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو دیکھنے والوں کو احساس دلاتی تھی کہ اس لڑکی کے اندر کچھ خاص ہے۔ وہ کسی عام دن کی طرح صبح سویرے اٹھتی، اپنی بیمار ماں کی دوا کا انتظام کرتی، گھر کے چھوٹے سے صحن کو جھاڑتی اور ہر کام کو اس انداز سے کرتی جیسے زندگی کو سنوارنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ غربت کے بوجھ نے اسے اندر سے جکڑ رکھا تھا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی لکیر ہمیشہ قائم رہتی۔ شاید یہ اس کی فطرت تھی یا صبر کا ہنر جو اس نے حالات سے سیکھا تھا۔ حسینہ کا باپ کبھی اس گھر کا سب سے مضبوط ستون تھا، لیکن تقدیر نے وہ ستون وقت سے پہلے ہی گرا دیا۔ حسینہ کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس دن کے بعد غربت کے بادل اس گھر میں کچھ اس طرح چھا گئے کہ کبھی سورج کی ایک کرن بھی اندر نہ آ سکی۔ اس کی ماں جو پہلے ہی کمزور تھی، دن رات سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن غربت کی اس جنگ میں بیماری نے اس کی ماں کو بستر پر ڈال دیا۔ گھر کے حالات اس قدر بگڑ گئے کہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ حسینہ کے چہرے پر مسکراہٹ تو ہمیشہ رہتی تھی، مگر اس کے دل کی دیواریں اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ اس کا ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا، لیکن حسینہ نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ وہ صبر اور حوصلے کی تصویر تھی جسے زندگی کی ٹھوکروں نے نرم دل کے ساتھ سخت جان بنا دیا تھا۔ داتا دربار کے باہر وہ روز اپنی چھوٹی سی ریڑھی لگاتی، لوگوں کی بھیڑ میں کسی کی نگاہ حسینہ کے خوبصورت چہرے پر ٹھہر جاتی تو کسی کو اس کی ریڑھی پر سجے رنگ برنگے پھل اپنی طرف کھینچتی۔ کچھ لوگ ہمدردی کے 2 بول بول کر آگے بڑھ جاتے تو کچھ کا لہجہ طنزیہ ہوتا۔ کوئی کہتا، ارے لڑکی، اس خوبصورتی کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کوئی ہنستے ہوئے کہتا، فروٹ چاٹ کا کاروبار کب تک چلے گا؟ شادی کا سوچا ہے کبھی؟ حسینہ ان طنزیہ جملوں کو سنتی تو اس کا دل ایک لمحے کو دکھتا ضرور تھا، مگر اس نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں نے سکھایا تھا کہ لوگ جو بھی کہیں برداشت کرنا سیکھو، اور حسینہ برداشت کرنا جانتی تھی۔ وہ ان تلخ جملوں کو نظر انداز کر کے مسکراتی اور ہاتھوں میں لیموں کا رس نچوڑتی رہتی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کے دکھوں کو ڈھانپنے کا ہنر بن چکی تھی۔ لوگوں کے رویے الگ الگ تھے۔ کچھ گاہک ایسے بھی تھے جو حسینہ کی عزت کرتے تھے، وہ اس کی ایمانداری کی تعریف کرتے، اس کی محنت کو سراہتے۔ کوئی پوچھتا، بیٹی تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ مگر حسینہ کبھی کچھ نہ مانگتی۔ اس کے لیے اس کی خودداری اس کے جینے کا واحد سہارا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو ساری عمر لوگ احسان جتاتے رہیں گے۔ اس کا دل تو چاہتا تھا کہ زندگی میں کچھ ایسا کر دکھائے کہ لوگ اس کی محنت کی مثال دیں، مگر غربت نے اس کی خواہشات کو ایک چھوٹے سے دائرے میں قید کر دیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں صحت یاب ہو جائے، اس کے گھر میں روٹی کی خوشبو پھیلے اور زندگی معمول کے مطابق ہو جائے۔ لیکن خواب تو خواب ہی تھے۔ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر رات آنسوں کے ساتھ دعا کرتی، لیکن شاید ابھی اس کی دعا قبول ہونے میں دیر تھی۔ حسینہ کا دن دھوپ میں جلتے ہوئے گزرتا اور شام ہوتے ہی جب دربار کی فضا میں عشاء کی اذان کی آواز گونجتی تو اس کے دل کو ایک عجب سا سکون ملتا۔ اذان کی آواز سن کر اس کا دل ہر پریشانی کو بھول جاتا۔ اسے لگتا جیسے کوئی ہے جو اس کی تکلیف کو سن رہا ہے۔ وہ اذان کے بعد آسمان کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ میری ماں کو صحت دے دے، یا اللہ میری محنت کو رائگاں مت جانے دینا۔ اس کی دعا کے الفاظ سادہ تھے، لیکن ان میں اتنی شدت تھی کہ سننے والا بھی رو پڑے۔ وہ ہر رات دعا مانگتی، لیکن تقدیر کا دروازہ ابھی بند تھا۔ حسینہ کا دل کبھی کبھی یہ سوچتا کہ آخر یہ زندگی کیسی آزمائش ہے، کیوں ہر خوشی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھیں دربار کے احاطے میں آنے والے امیروں کی چمکتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر بھر آتی۔ وہ سوچتی کہ کیا ان کی زندگی میں بھی کوئی غم ہوتا ہوگا، کیا ان کے دلوں میں بھی کوئی درد چھپا ہوتا ہوگا، لیکن فوراً ہی اپنے آنسو پونچھ کر اپنے آپ کو سمجھاتی، شاید اللہ نے مجھے خاص بنایا ہے، شاید اس لیے آزمائش بھی خاص دی ہے۔
رات کے وقت جب وہ اپنی ریڑھی سمیٹ کر گھر لوٹتی تو راستے میں اسے لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی سایہ اس کے قریب سے گزرا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتی لیکن سناٹا اس کا منہ چڑھاتا۔ اسے لگتا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ وہ ان خیالات کو جھٹک کر اپنے بوسیدہ سے دروازے کے اندر قدم رکھتی۔ ماں بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوتی اور حسینہ اس کے سرہانے بیٹھ کر آنسوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی۔ اس کے آنسو اس کی ماں کے چہرے پر گرتے، لیکن وہ اس کے آنسو نہیں، اس کی بے بسی کی کہانی سناتے تھے۔ حسینہ کی زندگی کے ہر دن میں ایک نیا درد چھپا تھا، لیکن وہ اس درد کو چھپانے کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی پر کسی کی نظر پڑتی تو کوئی اس کی آنکھوں میں چھپے غم کو نہ دیکھ پاتا، لیکن اذان کی آواز میں اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ کوئی تو ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعائیں کب قبول ہوں گی، لیکن اس کا ایمان تھا کہ اللہ کی رحمت کسی بھی لمحے دروازہ کھول سکتی ہے، اور شاید یہی امید تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ حسینہ ایک ایسی کہانی تھی جو ہر دن نئے آنسوں سے لکھی جا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں امید کا چراغ اب بھی روشن تھا۔ وہ دن بھی کسی عام دن کی طرح ہی شروع ہوا تھا۔ حسینہ نے صبح جلدی آنکھ کھولی تھی، جیسے نیند نے اس کے بستر سے دوستی ختم کر دی ہو۔ اس کی زندگی میں خواب تو بہت تھے، لیکن وہ آنکھوں کے اندر ہی دم توڑ دیتے تھے، اور آنکھ کھلنے کے بعد جو باقی بچتا تھا وہ صرف محنت، مشقت اور دعائیں تھیں۔ اس کی ماں حسب معمول بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمزوری نے اس کی ہڈیوں کو جیسے مٹی کر دیا تھا، اور حسینہ کے لیے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھنا ہر روز ایک نئی اذیت تھی۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ مائیں اپنی اولاد کے دکھ پر تڑپتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ یہاں بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر لکھی ہوئی تکلیف پڑھتی تھی اور ہر رات دعا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ تکلیف اس کے حصے میں آ جائے۔ دن کا بیشتر حصہ عام معمول میں گزرا۔ گاہک آتے رہے، جاتے رہے۔ کچھ لوگوں نے دل دکھانے والے جملے کہے، کچھ نے ہمدردی کے بول بولے، مگر حسینہ نے سب کچھ خاموشی سے سہا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگوں کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک دل کے اندر صبر موجود ہو، لیکن اس دن کی شام کچھ الگ سی تھی، جیسے فضا میں کوئی غیر مرئی چیز تھی جو حسینہ کو مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ جب سورج نے اپنی نارنجی روشنی کو آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کیا اور داتا دربار کی فضا میں عشاء کی اذان کی آواز گونجی، تو حسینہ کے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون ملا۔ اس کے لیے اذان کا وقت ایسا تھا جیسے ہر درد کا مداوا۔ وہ سر جھکا کر اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیتی تھی، مگر آج جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی تو ایک عجیب سی ٹھنڈک نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ ایسی ٹھنڈک تھی جو جلد پر نہیں، دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو صحن کے ایک کونے میں ایک ہلکی سی دھند سی محسوس ہوئی، وہی جگہ جہاں وہ روزانہ اپنی فروٹ چاٹ کی ریڑھی کھڑا کرتی تھی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جتنا وہ دیکھتی گئی اتنا ہی اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہے، کوئی جو اسے دیکھ رہا ہے، جو اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے نظریں ہٹا لی، خود کو سنبھالا اور اللہ کا نام لینے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، ریڑھی ایک لمحے کے لیے خود بخود ہلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ حسینہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل چکی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوال کیا، لیکن جواب کہیں سے نہیں آیا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ریڑھی اب بھی اسی جگہ پر تھی، لیکن اس کا ہلنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، صحن سنسان تھا، ہوائیں بھی رک چکی تھیں، لیکن حسینہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوالات اٹھنے لگے۔ کیا یہ کوئی انسان تھا، یا پھر کوئی ایسی چیز جو انسان نہیں تھی؟ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی کوئی تھا جو اسے محسوس کر سکتا تھا؟ وہ جتنی گہرائی سے سوچتی اتنا ہی اس کا دل گھبرانے لگتا۔ خوف کے عالم میں اس نے جلدی سے ریڑھی کو سمیٹنا شروع کیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ریڑھی کو سمیٹنے میں اس کا دل جتنا گھبرا رہا تھا اتنا پہلے کبھی نہیں گھبرایا تھا۔ جب سب کچھ سمیٹ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی تو اسے ایک بار پھر وہی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔
ایسا لگا جیسے کوئی اس کے بہت قریب سے گزرا ہو۔ وہ پلٹی لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اللہ کا نام اس کی زبان پر مسلسل جاری تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوا کوئی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ گھر کے اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لیکن دل کا خوف اب بھی باقی تھا۔ اس کی ماں بستر پر بے خبر سو رہی تھی اور حسینہ نے محسوس کیا کہ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے صحن کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی اب بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا تھا؟ کوئی سایہ یا کوئی اور مخلوق؟ وہ سوچتی رہی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس رات حسینہ کے لیے نیند ایک خواب بن گئی۔ وہ بستر پر لیٹی تو آنکھیں بند کرنے سے ڈرنے لگی۔ ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتی، اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ اسے ہر لمحہ لگتا جیسے کوئی اس کے بالکل پاس بیٹھا ہے اور اس کی سانسوں کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کے اندر کا خوف اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ آنسوؤں میں اللہ کو یاد کرنے لگی۔ یا اللہ، اگر یہ میرا وہم ہے تو مجھے سکون دے، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اس کی دعاؤں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ رات کا ہر لمحہ اس کے لیے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اسے بار بار ایسا لگتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہے۔ کبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوتا، کبھی لگتا جیسے کوئی اس کے بالوں کو چھو رہا ہے۔ وہ بار بار اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کرتی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ کچھ تو ہے، کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، جو اس کے ساتھ ہے۔ وہ کیا تھا؟ کوئی انسان یا کوئی اور؟ صبح کی اذان تک حسینہ نے ایک لمحے کو بھی آنکھیں نہیں بند کی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن چکے تھے۔ جب پہلی کرن اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے شکر ادا کیا کہ رات گزر گئی، لیکن اس کے دل میں اب بھی یہ سوال تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا اور محسوس کیا وہ صرف وہم تھا یا کوئی حقیقت؟ کیا واقعی کوئی اس کے قریب تھا جو اسے نظر نہیں آتا تھا، یا پھر یہ صرف اس کے ذہن کا کھیل تھا؟ وہ جانتی تھی کہ یہ سوالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، کم از کم تب تک نہیں جب تک کہ وہ اس راز سے پردہ نہ اٹھا لے۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، ابھی کہانی شروع ہوئی تھی۔ پھر دن بھر کی مشقت کے بعد جب سورج کی آخری کرنیں آہستہ آہستہ آسمان سے رخصت ہو رہی تھیں، حسینہ نے اپنی ریڑھی کو درخت کے سائے میں کھڑا کر کے گہری سانس لی۔ داتا دربار کے باہر کی گہما گہمی تھمی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس نے محنت سے فروٹ چاٹ بنائی تھی، گاہکوں کو مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا تھا، لیکن دن کے اختتام پر جیب میں وہی چند نوٹ تھے جو بمشکل اس کی ماں کی دوا کے لیے کافی تھے۔ غربت کی سختی اور ماں کے بیماری کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں بہت کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی شکر ادا کرنا ہی اصل امتحان ہے۔ عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو حسینہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ دربار کی فضائیں اس وقت نور میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن دل میں بے شمار سوالات تھے۔ یا اللہ، کیا میری ماں کبھی ٹھیک ہو پائے گی؟ کیا میری زندگی میں کبھی خوشی آئے گی؟ کیا کبھی کوئی ایسا ہوگا جو میرے آنسوں کو سمجھ پائے گا؟ اذان کی گونج میں اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ دعا میں اس قدر محو تھی کہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی آخری اذان کی صدا ختم ہوئی، اچانک ایک عجیب سی سرد لہر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے جسم میں ایک غیر معمولی ٹھنڈک سرایت کر گئی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ داتا دربار کے قریب ہونے کی وجہ سے موسم میں اکثر ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، مگر آج کی ٹھنڈک میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ریڑھی سمیٹنی شروع کی، لیکن اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظریں بے ساختہ صحن کی جانب اٹھیں، جہاں دھندلی روشنی کے درمیان اسے ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ خوف سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کون ہے؟ اس نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سایہ وہی تھا، دھندلا، مبہم اور خاموش۔ حسینہ نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ دربار کے قریب موجود دوسرے لوگ اپنی عبادت میں مصروف تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اس نے جلدی جلدی ریڑھی کی طرف قدم بڑھائے تاکہ چیزیں سمیٹ کر گھر چلی جائے، لیکن جیسے ہی اس نے ریڑھی کو چھونے کی کوشش کی وہ خود بخود ہلنے لگی۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کے ہاتھ سے فروٹ چاٹ کا پیالہ زمین پر گر گیا۔ اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، وہ پیچھے ہٹی اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، ہر چیز حقیقت تھی۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ سرد ہوا کی سرگوشی اس کے کانوں میں کسی نامعلوم زبان کی آواز بن کر گونج رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ لیکن جتنی شدت سے وہ دعا کر رہی تھی اتنی ہی شدت سے اس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ ریڑھی کی ہر چیز آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، فروٹ چاٹ کے پیالے خود بخود نیچے گرنے لگے۔ حسینہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لینے لگی۔ جب آنکھیں دوبارہ کھولی تو صحن کے کنارے اسے ایک دھندلی سی شکل دکھائی دی۔ وہ سایہ اب اور واضح ہو رہا تھا، لیکن چہرہ اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے پیر جواب دے گئے تھے۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر اچانک وہ ٹھنڈک غائب ہو گئی، ہر چیز ٹھہر گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ریڑھی اپنی جگہ پر تھی، چیزیں رک چکی تھیں۔ حسینہ نے بے یقینی کے عالم میں ارد گرد دیکھا مگر اب سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ نارمل نہیں تھا۔ کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا، کچھ ایسا جو انسانی دنیا سے نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ریڑھی کو سمیٹنے لگی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائے اور اپنے گھر کی محفوظ چار دیواری میں چھپ جائے، لیکن گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ سکون حاصل نہ کر سکی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، آنکھیں بند کرتی تو وہی سایہ ذہن میں آ جاتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اب بھی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ رات گزر رہی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے، یہ کیا تھا؟ کوئی انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ میں نے کیا دیکھا تھا؟ کیا کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ وہ الجھن میں تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو سمجھانے لگی کہ شاید یہ اس کی تھکن کا نتیجہ تھا، لیکن اس کی روح جانتی تھی کہ آج کچھ غیر معمولی ہوا تھا۔ وہ ساری رات خوف کے سائے میں جاگتی رہی مگر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں پہلے ہی بیمار تھی، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی نامعلوم قوت اس کی زندگی میں قدم رکھ چکی ہو، جیسے یہ صرف آغاز تھا اور آگے کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ رات کے سناٹے میں ہر چیز خاموش تھی مگر حسینہ کے دل کی دھڑکنوں کا شور اس کی سماعت میں گونج رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ صحن میں آئی تو ٹھنڈی ہوا کا ایک نرم سا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزرا۔ اس ہوا میں ایک انوکھی سی خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ نہ تو کسی پھول کی خوشبو تھی اور نہ ہی کسی عطر کی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ حسینہ نے چونک کر ارد گرد دیکھا مگر صحن میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں سو رہی تھی اور گلی میں معمول کی خاموشی تھی، لیکن اس کے دل میں بے چینی سی بڑھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دل اس طرح بے قابو کیوں ہو رہا ہے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے دور سے پکار رہا ہو۔ ایک مدھم نرم مگر گہری آواز اس کی سماعت میں اتری، حسینہ۔ آواز اس قدر دلکش اور دل کو چھونے والی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس نے گھبرا کر صحن کے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دوبارہ وہی آواز سنائی دی، اس بار اور زیادہ صاف اور اس کا دل دہلا دینے والی گہرائی کے ساتھ، حسینہ میں صدیوں سے تیرا منتظر ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حسینہ کا جسم کانپ گیا، اس کے ہاتھ سرد ہونے لگے اور سانس اکھڑنے لگا۔ کون ہو تم؟
کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ہوا میں خوشبو اور ٹھنڈک بڑھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ارد گرد دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وہ ہوں جو تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہے، میں وہ ہوں جو تمہیں ہر لمحہ دیکھتا رہا ہے۔ آواز میں ایک ایسی محبت اور گہرائی تھی جو اس کے دل کو چھو رہی تھی، مگر خوف بھی اتنا ہی شدید تھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حسینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم انسان ہو یا کچھ اور؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ عام نہیں تھا، مگر وہ اب بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں ہمیشہ سے چاہتا ہے، تمہیں زمانوں سے دیکھتا آیا ہوں۔ میں نے تمہیں اس وقت سے چاہا ہے جب تم اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ یہ الفاظ سن کر حسینہ کا خوف اور حیرت ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ محض الفاظ نہیں بلکہ سچائی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے آنسوں کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں، صرف تمہیں، تمہیں دیکھنا، تمہیں سننا، تمہارے قریب رہنا۔ آواز میں اتنی شدت اور محبت تھی کہ حسینہ کا دل بھر آیا، مگر وہ اب بھی خوف زدہ تھی۔ میں کوئی خاص نہیں ہوں، میں تو ایک غریب لڑکی ہوں جو اپنی ماں کے لیے دوا بھی مشکل سے خرید پاتی ہے۔ تم کیوں میرا انتظار کر رہے تھے؟ محبت میں خاص اور عام کی تمیز نہیں ہوتی حسینہ۔ تمہاری خوبصورتی تمہارے صبر میں ہے، تمہاری عاجزی میں ہے۔ میں نے تمہیں ہر اس لمحے میں چاہا ہے جب تم نے دنیا کے تانوں کو مسکرا کر سہ لیا، جب تم نے اپنی غربت میں بھی دوسروں کو دعائیں دی۔ میں نے ہر بار تمہیں تب چاہا جب تم نے آنسو چھپا کر اپنی ماں کو تسلی دی۔ میں صدیوں سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں اور اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر حسینہ کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ خوف اور محبت کی کشمکش نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ یہ سب بھی خواب ہے، یہ سب خواب ہے نا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے آخری بار ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر آواز نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا عاشق ہوں، ایک جن زادہ۔ یہ الفاظ سن کر حسینہ کی سانس رک گئی۔ اس کے سامنے اب ایک ایسی حقیقت کھل رہی تھی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ اب بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن رہی تھی وہ سچ ہے۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے خوف میں ایک عجیب سا اطمینان بھی شامل تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا حسینہ، میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہوں۔ میں نے تمہیں ہر لمحے دیکھا ہے اور اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حسینہ نے اپنے آنسو صاف کیے، مگر اس کے دل میں اب بھی بے شمار سوالات تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، تم میرے لیے عام نہیں ہو، تم میرے لیے وہ ہو جس کا انتظار میں نے صدیوں تک کیا ہے، اور اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حسینہ نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ اس کے دل میں خوف اب بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ایک انجان سی کشش بھی تھی۔ اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ عام نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس رات کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ کچھ تھا جو بدلنے والا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ رات کی سیاہی حسینہ کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی اس کے سینے میں ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی مگر آنکھیں چھت کی طرف گڑی تھی جہاں اندھیرے میں عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ پچھلی رات کا واقعہ اس کے ذہن میں ایک خوفناک فلم کی طرح بار بار چل رہا تھا۔ وہی آواز، وہی خوشبو، وہی الفاظ، میں صدیوں سے تمہارا منتظر ہوں۔ ان الفاظ کی بازگشت اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی اور ہر بار وہی سرد سی سنسنی اس کے بدن میں دوڑ جاتی تھی۔
وہ بار بار آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار اسے یوں لگتا جیسے کوئی سایہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ صرف کوئی خواب تھا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خوف اس کے روح میں اتر گیا تھا۔ نیند کی تلاش میں کروٹیں بدلتے ہوئے جب بھی آنکھ بند کرتی، کوئی نہ کوئی چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، کبھی دھندلا، کبھی واضح۔ ایک رات پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، اب وہ ایک ایسا راز تھا جسے سمجھنے کے لیے اس کا تجسس اب خوف سے بھی زیادہ شدید ہو رہا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی حسینہ بستر سے اٹھی، مگر اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ اس نے چائے بنائی اور خاموشی سے ماں کے قریب جا بیٹھی۔ ماں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بیٹی، کیا ہوا ہے؟ تو کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی پریشانی ہے؟ حسینہ کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ماں کو سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر اس نے بتایا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق اس سے باتیں کر رہی ہے تو وہ گھبرا جائیں گی، اور پھر محلے والوں کی باتیں الگ۔ اس لیے اس نے بات کو ٹالنے کے لیے سر جھکا لیا۔ نہیں اماں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، آج کل کچھ خواب برے آ رہے ہیں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تجھے سکون دے بیٹی، کچھ صدقہ دے دے، شاید عصر ہے۔ حسینہ نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل میں سوالات بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف اثر نہیں تھا، کچھ اور تھا، کوئی ایسا راز جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دن بھر محلے کی عورتوں کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں، کچھ کی نظروں میں ہمدردی تھی تو کچھ کے چہروں پر طنز۔ سنا ہے حسینہ پر کسی چیز کا سایہ اترا ہے؟ ہاں، رات کو کچھ عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ دنوں سے اس کا چہرہ بھی عجیب لگ رہا ہے۔ حسینہ ہر جملہ سنتی اور دل ہی دل میں سہم جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ انوکھا ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی کوئی سایہ تھا یا کچھ اور؟ شام کو جب وہ داتا دربار کے باہر اپنی فروٹ چاٹ کی ریڑھی پر بیٹھتی تھی تو اس کے دل میں ایک عجب سی بے چینی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی، ہر بار جب ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرتا وہ سمجھتی کہ شاید وہی آیا ہے، مگر نہیں، یہ صرف اس کا وہم تھا یا شاید کچھ اور۔ نماز عشاء کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ اسے لگا جیسے کچھ ضرور ہوگا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور صحن میں ہر چیز خاموش تھی۔ حسینہ نے وضو کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے، اگر یہ کوئی شیطانی چیز ہے تو مجھے اس سے نجات دے۔ یا اللہ، مجھے سچائی دکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں دعا تھی کہ یہ خوفناک راز کسی نہ کسی طرح اس کے سامنے کھل جائے۔ دعا کے بعد وہ صحن میں چلی گئی۔ آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی سنسنی تھی۔ اچانک ہوا میں وہی خوشبو پھیلنے لگی جو اس نے پہلی رات محسوس کی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ وہی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو حسینہ؟ ایک مدھم گہری آواز نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی۔ وہ کام گئی، مگر اس بار اس نے خود کو سنبھالا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم ہو کون؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں تمہارا عاشق ہوں، ایک جن زادہ۔ یہ الفاظ سن کر اس کے دل میں ایک بار پھر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تم انسان نہیں ہو تو پھر تم کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس کے سوال میں اب خوف کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں حسینہ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن کیوں؟ میں کوئی خاص نہیں ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں جو اپنی ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے میں لگی رہتی ہے۔ تم کیوں میرے پیچھے ہو؟ کیونکہ تمہارے صبر میں جو خوبصورتی ہے وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں صدیوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور اب جب تمہیں پایا ہے تو تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حسینہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ یہ محبت تھی یا کوئی دھوکہ؟ کیا کوئی جن واقعی محبت کر سکتا ہے، یا یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا؟ اس کا دل سوالات سے بھر گیا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، یہ سب کچھ ایک خواب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ حقیقت تھی، اور اب وہ سچ جاننے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی راستے پر کیوں نہ جانا پڑے۔ رات کی خاموشی ایک بار پھر حسینہ کے صحن میں اتر چکی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دیر تک جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی،
کوئی بے چینی، کوئی اضطراب جو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، لیکن لفظ جیسے لبوں پر آ کر رک جاتے۔ وہ دل سے دعا مانگنا چاہتی تھی، لیکن دل میں صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ صحن میں ٹھنڈک بڑھنے لگی تھی، ہوا میں وہی مخصوص خوشبو تیرنے لگی جو اب حسینہ کے لیے جانے پہچانی ہو چکی تھی۔ دل ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوشبو کسی عام خوشبو جیسی نہیں تھی، اس میں ایک گہرا اثر تھا، ایسا اثر جو دل کو بے بس اور روح کو بے چین کر دیتا تھا۔ حسینہ نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ آ گیا ہے، وہ جو اسے دیکھے بغیر بھی اسے محسوس کر لیتی تھی۔ تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش کیوں کرتی ہو حسینہ؟ ایک گہری، نرم مگر پر اثر آواز ہوا میں گھل گئی۔ حسینہ کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس پر خوف اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا حیرت اور الجھن تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، مگر سامنے کچھ نہیں تھا، صرف ذہن میں پھیلی دھن، ہوا میں تیرتی خوشبو اور ایک ایسا احساس جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ میں بھاگ نہیں رہی، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس کی آواز میں اب کی بار لرزش نہیں تھی۔ وہ خوف زدہ ضرور تھی، لیکن اب سوالات کا بوجھ اس کے خوف سے زیادہ تھا۔ میں تمہارا عاشق ہوں، ازل سے۔ وہی آواز، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی، ایک ایسی نرمی جو حسینہ کے دل کو چھو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ سب خواب ہے، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ ہر احساس، ہر لمحہ حقیقت سے بھرا ہوا تھا۔ عاشق؟ حسینہ کی ہنسی میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، ایک غریب کی بیٹی۔ مجھے زندگی نے سکھایا ہے کہ محبت صرف کہانیوں میں ہوتی ہے۔ نہیں حسینہ، محبت صرف کہانیوں میں نہیں ہوتی، یہ وہاں بھی ہوتی ہے جہاں لوگ اسے دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں صدیوں سے چاہتا ہوں، جب سے تم پیدا ہوئی ہو میں تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ جب تم روتی تھی تو میرا دل بے چین ہو جاتا تھا، جب تم مسکراتی تھی تو میری دنیا روشن ہو جاتی تھی۔ یہ الفاظ حسینہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ کوئی اسے اس قدر چاہ سکتا ہے؟ یہ سوچ اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ تم میں وہ چیز ہے جو کسی میں نہیں۔ تمہارے صبر میں، تمہاری سادگی میں، تمہارے آنسوں میں جو پاکیزگی ہے، وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اس دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حسینہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ محبت تھی یا کوئی جادو؟ کیا واقعی کوئی جن انسان سے اس طرح محبت کر سکتا ہے، یا یہ سب صرف دھوکہ تھا؟ اس کے دل میں شک اور محبت کا ایک ساتھ وجود اس کے وجود کو ہلا رہا تھا۔ میں تم پر یقین کیسے کروں؟ حسینہ کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں الجھن کی شدت تھی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس دنیا کے درد سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار اپنی ماں کو بیمار دیکھ کر روئی تھی؟ میں وہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار ریڑھی سے دھکا دیا گیا؟ میں نے تمہیں سنبھالا تھا۔ تم جہاں بھی گئی ہو میں تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ حسینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، کوئی ایسی چیز جو صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے، مگر یہ سچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ تم عام نہیں ہو حسینہ، تم خاص ہو، اور میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حسینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر کہے کہ یہ سب غلط ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے کوئی صدیوں کی تھکن ایک ہی لمحے میں اتر گئی ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں کہ میں تم پر یقین نہیں کر سکتی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے جھٹلا بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں وقت دوں گا حسینہ، تمہیں یقین کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے لے لو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو حسینہ کے کانوں میں گونجے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، آنسو بہتے رہے، لیکن اس کے دل میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ محبت تھی یا کوئی فریب، اسے نہیں معلوم، لیکن ایک بات طے تھی، اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر حسینہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش نے گھر بنا لیا تھا۔
اس کی زندگی میں ہمیشہ سے صرف محرومیاں ہی رہی تھیں۔ غربت، ماں کی بیماری، رشتہ داروں کے تانے اور سماج کی تنگ نظری، یہ سب اس کے وجود کو جیسے نوچتے رہتے تھے۔ صبح کا آغاز محلے کے جھگڑوں سے ہوتا اور دن دال روٹی کے لیے جدوجہد میں گزر جاتا۔ شام تک تھکن اس کے بدن کو چور کر دیتی، لیکن رات اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اب اسے ایک امید کی کرن دکھائی دیتی تھی۔ اس کرن کا نام وہ نہیں جانتی تھی، یا شاید جانتی تھی مگر زبان پر لانے سے ڈرتی تھی۔ وہ کرن جو صحن کی ٹھنڈی ہوا میں تیرتی خوشبو کے ساتھ آتی تھی، اس کے نام لے کر بلانے والی مدھم آواز میں سنائی دیتی تھی اور اس کے دل کو عجیب سا سکون دے جاتی تھی۔ حسینہ کی سوچوں میں اب اکثر وہی باتیں گردش کرتی جو اس رات جنزادے نے کہی تھیں۔ کیسے کوئی اس قدر محبت کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی صدیوں سے کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ کیا واقعی کوئی انسان سے اس قدر مخلص ہو سکتا ہے؟ یا یہ سب صرف کوئی فریب تھا؟ لیکن جو بھی تھا، یہ فریب بھی اس کی زندگی کی تلخیوں سے زیادہ میٹھا تھا۔ ایک ایسی زندگی میں جہاں محبت صرف کتابوں میں اور خوشیاں صرف خوابوں میں نظر آتی تھیں، وہاں کوئی اگر اس کی فکر کر رہا تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، تو کیا یہ غلط تھا کہ اس کا دل مائل ہونے لگا تھا؟ وہ جب اپنی ماں کو بیمار دیکھتی، دل جیسے سسک اٹھتا۔ دوا کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور پڑوسیوں کے سوالات دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ اکثر وہ دعا مانگتے ہوئے کہتی، یا اللہ، آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے جو زندگی اتنی مشکل بنا دی ہے؟ مگر اب جانے کیوں ہر دعا کے بعد دل میں یہ خیال آتا کہ شاید کوئی ہے جو اس کی دعا سن رہا ہے، کوئی ایسا جو اسے دیکھ سکتا ہے، جو اس کے آنسوں کو محسوس کر سکتا ہے، جو اس کی تنہائی میں اس کے ساتھ ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ حسینہ نے جتنی محنت کی، جتنی منتیں کی، سب بیکار گیا۔ وہ صحن میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے رونے لگی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ خود سے بات کر رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ ہوا میں وہی خوشبو تیرنے لگی۔ حسینہ نے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، مگر دل کی بے بسی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، میں تمہارے ساتھ ہوں حسینہ، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوا جو حسینہ کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس کی گلی میں اچانک سے کچھ ایسے گاہک آنے لگے جو اس کے چھوٹے سے کھوکھے سے چیزیں خریدنے پر اصرار کرتے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے نوٹ ہوتے اور وہ باقی پیسے لیے بغیر چلے جاتے۔ حسینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں اسے پتا تھا کہ یہ سب عام نہیں ہے۔ جب اس نے دوا کی دکان پر پیسے دیے تو دل میں ایک شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا، ایک ایسی شکر گزاری جو آنسوں میں ڈھل کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ اب وہ راتوں میں اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پہلے جہاں راتیں اس کے لیے خوف اور تنہائی کی علامت تھیں، اب وہ رات کا اندھیرا ہونے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنے لگتی۔ تم کون ہو؟ تم مجھے اتنا کیوں چاہتے ہو؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، اتنی عام کہ کوئی مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر ان آنسوؤں میں اب غم سے زیادہ کوئی اور جذبات شامل تھے، محبت کی چمک یا شاید ایک عجیب سی انسیت جو وہ محسوس کرنے لگی تھی۔ کئی بار وہ صحن میں چاند کی روشنی میں بیٹھی رہتی، کبھی وہ درخت کی طرف دیکھتی، کبھی ہوا میں تیرتی خوشبو کو محسوس کرتی اور کبھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگتی۔ وہ دھڑکنیں جو اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ زیادہ زور سے دھڑکنے لگی تھی، جیسے دل بھی اب کسی کا انتظار کرنے لگا ہو۔ حسینہ کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں ایسا کیا بدل رہا ہے۔ وہ جو کبھی محبت کے نام سے بھی بیزار تھی، اب راتوں کو جاگ کر کسی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ جو ہمیشہ لوگوں سے نظریں چرا کر چلتی تھی، اب آئینے میں خود کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے لگی تھی، وہ مسکراہٹ جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ کیا یہ سب سچ ہے یا صرف ایک خواب؟ اگر یہ خواب ہے تو کیا ہوگا جب یہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا پھر سے اس کی زندگی میں وہی تنہائی، وہی غم لوٹ آئیں گے؟ یہ سوالات اس کے دل کو بار بار جھنجھوڑتے تھے، مگر پھر کوئی نرم سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجتی تھی، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ سن کر اس کے دل کو سکون مل جاتا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند آ جاتی تھی، مگر دل میں ایک خواہش جاگ رہی ہوتی تھی، اس سے دوبارہ بات کرنے کی، اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی۔ یہ ایک عجیب سا رشتہ بن رہا تھا،
جو محبت بھی تھا، انسیت بھی اور عقیدت بھی۔ وہ اب دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ کیا تم ابھی میرے قریب ہو؟ کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یاد کرتی ہوں؟ وہ مسکراتی تھی، کبھی شرماتی تھی اور کبھی خود پر حیران ہوتی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ مگر محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بے خبر، بے اختیار اور بے حد حسین۔ حسینہ کا دل اب بدل چکا تھا۔ اس کی تنہائی میں اب کسی کی موجودگی کا احساس تھا، اور اس کے آنسوں میں اب ایک خاص چمک تھی۔ یہ محبت کی پہلی چمک تھی جو اس کی زندگی کی تاریکی میں روشنی کی طرح اتر رہی تھی۔ حسینہ کے لیے زندگی اب دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک طرف محبت کی وہ دنیا تھی جس میں سکون تھا، اپنائیت تھی اور ایک ایسا احساس تھا جس کا ذائقہ اس نے پہلی بار چکھا تھا۔ دوسری طرف سماج تھا، لوگوں کی نظریں تھیں، ان کے سوال تھے جو دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ حسینہ جب صبح گلی سے گزر کر دکان تک پہنچتی، محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں تیرنے لگتی۔ دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے، راتوں کو صحن میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے، ضرور کوئی آسیب کا سایہ ہے اس پر۔ کچھ عورتیں ہمدرد بننے کی کوشش میں کہتی، ارے بہن، کسی نیک عالم کو بلاؤ، تعویذ دلواؤ، یہ بچی برباد ہو رہی ہے۔ یہ باتیں حسینہ کے دل پر گہرے زخم کی طرح لگتی تھیں۔ اس کے ذہن میں سوال اٹھتے کہ کیا محبت کرنا واقعی گناہ ہے؟ کیا کسی کی اپنائیت کو محسوس کرنا غلط ہے؟ مگر پھر فوراً خیال آتا کہ یہ محبت عام محبت نہیں ہے، یہ ایک جن زادے کی محبت ہے، ایک ایسا رشتہ جسے سماج نہ کبھی قبول کرے گا اور نہ کبھی سمجھ پائے گا۔ وہ راتوں کو جن زادے کی موجودگی میں خود کو مکمل محسوس کرتی تھی، لیکن دن کی روشنی میں لوگوں کی نظریں اسے ادھورا کر دیتی تھی۔ ایک دن جب وہ دکان پر کام کر رہی تھی، دو عورتیں گاہک بن کر آئیں۔ بات دال چاول خریدنے سے شروع ہوئی، مگر تھوڑی دیر میں بات حسینہ کی ذات پر آ گئی۔ بیٹی، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے، تمہارے رویے میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ راتوں کو صحن میں اکیلے مت بیٹھا کرو، اس یاسیب کا سایہ ہے تم پر۔ حسینہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا جو انہیں مطمئن کر سکے۔ آخر کسی کو کیسے بتاتی کہ جو سایہ ان کے خیال میں آسیب ہے وہ اس کے دل کی زندگی بن چکا ہے۔ حسینہ کی ماں بھی اب پریشان رہنے لگی تھی۔ ماں نے اسے رات کے وقت صحن میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ایک رات جب حسینہ باورچی خانے میں پانی لینے گئی، ماں نے پیچھے سے آواز دی، بیٹی، کیا بات ہے؟ تم راتوں کو جاگتی کیوں رہتی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ حسینہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہ حیران تھی کہ ماں نے یہ بات کیسے نوٹ کی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں اماں، نیند نہیں آتی بس۔ مگر ماں کہاں ماننے والی تھی۔ کچھ تو ہے حسینہ، تم پہلے ایسی نہیں تھی، کیا کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ ماں کی پریشانی میں ممتا کی فکر جھلک رہی تھی۔ حسینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ماں کو کیسے بتاتی کہ جو محبت اسے مکمل کر رہی ہے، سماج اسے گناہ سمجھتا ہے۔ ماں کی پریشانی دیکھ کر حسینہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ کیا واقعی وہ غلط کر رہی ہے؟ کیا اس محبت کو قبول کرنا گناہ ہے؟ یا سماج کا خوف اس کے دل میں وہ وسوسے ڈال رہا ہے جو حقیقت نہیں تھے؟ ہر رات جب وہ جنزادے کی نرم آواز سنتی، اس کے دل میں دنیا کی ساری الجھنیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن دل کی روشنی میں لوگوں کی نظریں، ان کی باتیں اور ماں کی پریشانی اسے دوبارہ اس اندھیرے میں دھکیل دیتی جہاں وہ نکلنا چاہتی تھی۔ ایک رات جب جنزادہ حسب معمول صحن میں آیا، حسینہ نے پہلی بار اس سے سوال کیا، تم جانتے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں برباد ہو رہی ہوں، میں گناہ کر رہی ہوں۔ کیا یہ محبت واقعی گناہ ہے؟ کیا تم واقعی وہ نہیں ہو جو سب سمجھتے ہیں؟ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی۔ جنزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، محبت کبھی گناہ نہیں ہوتی حسینہ، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ احساس ہے۔ یہ سماج کے خوف ہیں جو محبت کو گناہ بنا دیتے ہیں۔ حسینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میں کیا کروں؟ میرا دل تمہاری طرف کھینچتا ہے، لیکن میں ماں کی آنکھوں میں پریشانی نہیں دیکھ سکتی، میں ان لوگوں کی باتوں سے بھاگ نہیں سکتی۔ جنزادے نے آہستہ سے کہا، تم سماج کے لیے زندہ ہو یا اپنے دل کے لیے؟ محبت وہی کر پاتا ہے جو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ بات سن کر حسینہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی وہ سماج کے خوف کی وجہ سے اپنی خوشی کو قربان کر دے؟ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جب وہ گلی سے گزرتی، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے، یہی ہے وہ لڑکی، راتوں کو صحن میں آسیب کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ یہ باتیں اس کے دل کو جھنجھوڑ دیتی۔
وہ کبھی گلی کے دوسرے کنارے سے گزرنے کی کوشش کرتی، کبھی گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتی، مگر جتنا وہ بھاگتی اتنا ہی زیادہ باتیں اس کے پیچھے آتی۔ جن زادے کی باتیں ایک طرف تھیں اور سماج کا دباؤ دوسری طرف، وہ جانتی تھی کہ یہ جدوجہد آسان نہیں ہوگی۔ ہر بار جب وہ فیصلہ کرتی کہ اب اس محبت کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی واقعہ اس سے روک لیتا۔ کبھی ماں کی دوا کے پیسے خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جاتے، کبھی دکان پر گاہک زیادہ ہو جاتے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، یہ جن زادے کی محبت کا ثبوت تھا۔ حسینہ کا دل ماننے لگا تھا کہ محبت کو زندہ رکھنا آسان نہیں، لیکن اس محبت کو مرنے دینا بھی ممکن نہیں۔ وہ جتنی بار جن زادے کو چھوڑنے کا سوچتی، اس کا دل اتنی ہی شدت سے واپس مڑنے کو کہتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، کیا سماج کی پرواہ کر کے میں اپنی زندگی کی واحد خوشی کو کھو دوں؟ یہی کشمکش اب اس کی زندگی بن چکی تھی، ایک طرف لوگوں کا خوف، دوسری طرف محبت کا جذبہ۔ سماج کی نظریں اسے توڑ رہی تھیں، مگر جن زادے کی باتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ یہ جدوجہد جاری تھی، نہ مکمل چھوڑ پانے کی طاقت تھی، نہ مکمل اپنانے کا حوصلہ۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جس میں جذبات، خوف اور سماجی دباؤ ایک ساتھ چل رہے تھے۔ زندگی کی آزمائشیں ہمیشہ انہی راستوں پر آتی ہیں جہاں محبت کے چراغ جلنے لگے۔ حسینہ کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا جب مشکلات کا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا۔ ماں کی بیماری اچانک اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ راتوں کو درد سے کراہتی ماں کی آواز حسینہ کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ ایک دن جب حسینہ ماں کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی، ماں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور نحیف آواز میں بولی، بیٹی، میں شاید زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں، مجھے تمہاری فکر ہے، تم اکیلی کیسے جی پاؤ گی؟ حسینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگا کر روتے ہوئے کہا، اماں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں صحت دے گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف تھا جو اسے توڑ رہا تھا۔ ماں کی دواؤں کے لیے پیسے درکار تھے، لیکن دکان پر گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ جیب میں آخری چند نوٹ رہ گئے تھے۔ ایسے میں حسینہ کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، جن زادے سے مدد کی درخواست کرنا۔ دل میں کشمکش جاری تھی، کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا اپنی محبت کو آزمائش میں ڈالنا درست ہے؟ مگر جب ماں کے کراہنے کی آواز دوبارہ سنائی دی تو اس کے قدم بے اختیار صحن کی طرف بڑھ گئے۔ رات کا وقت تھا، چاند نے دھیمی روشنی بکھیر رہی تھی۔ حسینہ نے آہستہ سے سرگوشی کی، میں جانتی ہوں تم مجھے سن سکتے ہو، میری ماں بیمار ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک مانوس سی آواز سنائی دی، میں تمہارے قریب ہوں حسینہ، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حسینہ نے پلٹ کر دیکھا تو پہلی بار جنزادے کو انسانی روپ میں اپنے سامنے پایا، ایک ایسا روپ جس میں نرمی، اپنائیت اور سکون تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی جو دل میں امید جگا رہی تھی۔ میں تمہاری ماں کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت ہمیشہ دل کی سچائی مانگتی ہے۔ کیا تم سماج کی پرواہ چھوڑ کر مجھے قبول کر سکتی ہو؟ حسینہ کی نظریں جھک گئیں۔ اس کا دل کہتا تھا یہ محبت خالص ہے، مگر سماج کا خوف اسے جکڑ رہا تھا۔ آخر اس نے سر اٹھا کر کہا، میں تمہاری محبت کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو اور لوگوں کی باتیں مجھے توڑ دیتی ہیں۔ جنزادے نے نرمی سے کہا، محبت کبھی آسان نہیں ہوتی حسینہ، لیکن جو اس کے راستے پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں وہی محبت کی خوشبو کو ہمیشہ کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حسینہ کے دل میں گونجنے لگے۔ اگلے دن جب وہ مسجد میں ماں کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی، اس کی نظریں بے اختیار دروازے پر پڑیں۔ جنزادہ انسانی روپ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا، محبت تھی۔ حسینہ کا دل کانپ گیا۔ کیا یہ واقعی آزمائش کا وقت تھا؟ کیا اسے اپنے دل کی سننی چاہیے یا سماج کی؟ رات کو حسینہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے دل میں سوالات کا طوفان تھا، ماں کی بیماری، لوگوں کی باتیں اور جنزادے کی محبت، ہر چیز ایک ساتھ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ محبت کو سماج کی بھیٹ نہیں چڑھائے گی۔ اگلے دن جب وہ دکان پر گئی تو پہلی بار گاہکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حسینہ کی چیزوں میں اب پہلے جیسا ذائقہ نہیں بلکہ برکت ہے۔ حسینہ نے حیرت سے دیکھا، یہ سب جنزادے کا کمال تھا۔ اسی دن شام کو ماں کی طبیعت اچانک بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو معجزہ ہے، ہم نے امید چھوڑ دی تھی۔ حسینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے دل ہی دل میں جنزادے کو یاد کیا۔
تم نے کہا تھا محبت معجزے دکھاتی ہے، تم صحیح تھے۔ اب حسینہ کا دل سماج کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو اس محبت کے حوالے کر دیا جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ جب اس نے جنزادے سے کہا کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی قبول ہے، تو جنزادے نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے انسان بنانا نہیں چاہو گی؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حسینہ نے مسکرا کر کہا، محبت شکل نہیں دیکھتی، تمہاری روح مجھے عزیز ہے، تمہارا دل مجھے مکمل کرتا ہے، میں تمہیں بدلنا نہیں چاہتی۔ یہ الفاظ سن کر جنزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنی اصل طاقت دکھائی۔ گاؤں والے جو کل تک اسے بدنام کر رہے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا، یہ محبت کی برکت ہے، جو چیز پہلے ہمیں عجیب لگتی تھی وہی اب مقدس لگ رہی ہے۔ حسینہ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اس کا کاروبار چلنے لگا، ماں صحت مند ہو گئی اور گاؤں والے بھی اسے عزت دینے لگے۔ حسینہ نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے کبھی اس پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس نے کہا، محبت کی طاقت سب کچھ بدل سکتی ہے، معاف کرنا اور محبت کرنا ہی اصل جیت ہے۔ آخر میں حسینہ اور جنزادے نے صحن میں ہمیشہ کے لیے محبت کی خوشبو کو زندہ رکھا۔ گاؤں والے کہتے تھے یہ محبت کی برکت ہے جو صحن میں ہر وقت محسوس کی جا سکتی ہے۔ حسینہ اور جنزادے نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ حقیقی محبت نے ہر رکاوٹ کو پار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت کے آگے سماج کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔